تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، تمہیں نہ دائیں بائیں کچھ چیز کی خبر نہیں، موسم کیا ہے، کائنات کیا ہے، شمس و قمر کیا ہے، بس میں کواکب کیا ہے، میرے درخشاں کیا ہے، یہ حسن کی وادیاں کیا ہے، یہ ندیاں کیا ہے، یہ بہتے دریا کیا ہے، یہ جنگل پہاڑ کیا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ مالک یہ قانون سب کے لیے ہے، فرمایا سب کے لیے نہیں، بار بار جو بتا رہا ہوں سب کے لیے قانون الگ ہوتا ہے، یار کے لیے قانون الگ ہوا۔ اچانک قدرت خداوندی کی آواز آئی، رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن، پاک ہے وہ ذات۔ باقیوں کے لیے قانون یہ ہے جب تک وہ دنیا میں نہ آئے وہ کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے، وہ جاہل ہوتے ہیں، وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب کی باری آئی فرمایا الرحمن علم القرآن، پاک ہے وہ ذات جس نے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان، پہلے قرآن کا علم دیا، بعد میں مصطفیٰ کو دنیا میں پیدا فرما دیا۔ اللہ پاک میں کس کس گلی کا آپ کو رخ دیکھا، دیکھیں ہم دنیا میں آئے، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چودھری صاحب کی قبر کے اندر میرا یہ عقیدہ ہے، میں خانہ خدا میں ہوں، حالت وضو میں، انہوں نے خوش ہو کہ ان کی آل اولاد نے حضور کی جشن کی خوشی منائی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم اس کے محبوب کی خوشی منائیں اور رب قبر کے اندر نور نازل نہ فرمائے۔ دیکھیں یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ ابو جہل نے صرف، ابو لہب نے صرف اشارہ کیا، تھا بھی کافر، تھا بھی دشمن رسول، تو اس نے لونڈی کو آزاد کیا تو انگلی سے اشارہ کیا، تو وہ کہتا ہے اس انگلی سے آج بھی رب مجھے میٹھا شہد عطا فرماتا ہے، میٹھا شہد عطا فرماتا ہے۔ یہ ان کا حال ہے جو دشمن رسول ہے، تو اپنے مقدر میں ناز کر، رب نے تجھے امت مصطفیٰ میں مسلمان پیدا فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے تخلیق فرمایا، عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ میرے مالک کتنی عبادت کریں، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مجھے وہ لوگ بڑے چنگے لگتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر وقت اللہ 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 کرتے رہتے، تسبیح و تحلیل کرتے۔ اللہ پاک ہمارے لیے یہ آرڈر ہے، ہم صبح عبادت کریں، دن عبادت کریں، رات عبادت کریں، فرمایا ہاں یہی آرڈر ہے۔ مالک یہ قانون سب کے لیے ہے، فرمایا سب کے لیے نہیں، میں اپنے موضوع پر بول رہا ہوں، موضوع سے ہٹا نہیں، سب کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ ایک آمنہ کا لال ہے جس کے لیے ہم نے قانون تبدیل کروا دیے۔ حضرت ام المومنین، مختصر کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، رکوعات کرتے، سجود کرتے، اتنے کھڑے ہوتے کہ سرکار کے قدموں میں نا ورم پڑنا شروع ہو جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے سونے محبوب، چادر اوڑھنے والے اے محبوب، چادر اوڑھنے والے۔ مالک کیا ہوا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوبہ یہ جو تو ساری رات کھڑا رہتا ہے نا، ساری رات نہ کھڑا ہو، الا قلیلا، اس میں سے تھوڑا وقت کم کر، تھوڑا کھڑا ہوا کر۔ مالک کیوں؟ فرمایا کہ تیری عبادت کا نشہ اپنا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ سجدے دے دے کے محبوب کے پاؤں میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے۔ شاہ صاحب ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ میری اپنی سوچ ہے، کوئی چیلنج کرنا چاہے، غلط کہنا چاہے تو وہ کہہ بھی سکتا ہے۔ اللہ پاک اس چادر کو بیان کر رہا ہے جس نے مصطفیٰ کو اوڑھا ہوا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، جس چادر نے کچھ دیر کے لیے سرکار کو باہوں میں لیا، نگاہ قدرت اسے ناز سے دیکھ رہی ہے، فخر سے دیکھ رہی ہے، پیار سے دیکھ رہی ہے۔ اس چادر نے کچھ
مصطفیٰ کو اپنی آغوش میں لیا، یہ نگاہ قدرت میں اتنی عظیم ہو گئی کہ رب نے قرآن میں درج کر دیا۔ اور اس حسین کا مقام کیا ہوگا جس کو 6 سال مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ سیدوں کی نگری میں آیا ہوں تو سیدوں کے آبا کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جب صدیقیوں کے پاس جاتے ہیں تو شان صدیق اکبر بیان کرتے ہیں، جب فاروقیوں کے پاس جاتے ہیں تو دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ رب نے عمر فاروق کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے، کیا تعظیم عطا فرمائی ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے۔ اور ہو عثمان غنی، مصطفیٰ نے ذوالنورین کہا ہو تو رب کتنا پیار فرماتا ہے، رب کتنا پیار فرماتا ہے۔ ہماری فکر یہی ہے، ہماری سوچ یہی ہے، حضور کے صحابہ کا ادب کرو گے تو بھی مصطفیٰ راضی ہے، گھر والوں کا ادب کرو گے تو بھی مدینے والا رسول راضی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ تو اپنی عبادت کو تھوڑا کم کیا کر، باقیوں کے لیے وخرا قانون ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے لیے وخرا قانون ہے۔ اس لیے کہوں گا، دیکھیں ہم کسی کے گھر میں جب جاتے ہیں، جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے، تو یہ حضور کی برتھ ڈے ہے، سرکار کا میلاد ہے۔ انصاف سے بتائیں، گھر کا مالک نہ بلائے تو بندہ منہ اٹھائے ایسے نہیں جاتا نا۔ ہر بندے کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی۔ آج اگر آپ آئے ہیں نا تو کسی کے بلاوے پہ آئے ہیں، کسی کے بلاوے پہ آئے ہیں۔ شکر ادا کرے کہ مدینے والے نے اپنی خوشی میں شرکت عطا فرمائی۔ وہ مصطفیٰ کریم یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے یا چٹی کی کسی کچی مسجد میں دیکھا بیٹھا ہوا ہے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، جے وہ ویکھن تے آون تے دل ویکھ دے۔ اس کے دل میں محبت کتنی ہے، عشق رسول کتنا ہے، وہ اب ایسے کرنی بھی ہو تو مصطفیٰ کریم کہیں لوگوں مجھے کرم سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے آج آئے ہیں نا تو پتہ ہے ہم جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں، اب تھوڑی سی تربیت بھی تو ہو جائے، جب ہم کسی کے بلاوے پر اس کے گھر تحفہ لے کے جاتے ہیں تو چھوٹا بچہ ہو تو کوئی کھلونا لے کے جائیں گے، کوئی گڑیا لے کے جائیں گے، کوئی گاڑی لے کے جائیں گے، سائیکل لے کے جائیں گے، بوڑھا بندہ ہو اس کے لیے جائے نماز لے جائیں گے، خوشبو لے جائیں گے، کپڑے لے جائیں گے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ چھوٹے بچے کو جائے نماز دی جائے، کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ کسی بوڑھے کے لیے سائیکل گفٹ کی جائے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو میزبان کو پسند ہوتا ہے بندہ وہی لے کے جاتا ہے، بندہ وہی لے کے جاتا ہے۔ آؤ نا ذرا آج کے میزبان سے پوچھیں، قبلی والیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو کیا پسند ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تو سجدے میں جاتا ہے مدینے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جب تو اللہ اکبر کہتا ہے نا تو تیرا نبی روزے میں خوش ہو جاتا ہے، مسکرا پڑتا ہے اور باقی نبیوں پر فخر کرتا ہے۔ دیکھو جس امت کے لیے فرشتوں نے خدا سے محاسبہ کیا تھا، میرے مالک انہیں دنیا میں کیوں بھیج رہا ہے؟ رب کہتا تو ہوگا نا، تم مجھ سے پوچھتے تھے دیکھو نا ذرا حسین کے سجدے کا مقام کیا۔ کوشش کریں رب کے حضور سجدہ ریز رہیں، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کریں، اس کا ذکر کریں، خدا بھی راضی ہو، خدا کا سونا محبوب مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ اللہ پاک آپ کو عزتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ یہ ٹاپک میں نے شروع کیا ہے، اس میں الحمدللہ میرے پاس 37 حوالے، اس میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 4 بیان کیے، باقی کا انشاءاللہ آپ سے ادھار رہا۔ ادھار کا شاہ جی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک اعلان سماعت فرما لے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج سے 3-4 سال پہلے جب میں جنڈی سے گیا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ میں ایک مشن کے تحت گیا تھا، اور مشن یہ تھا کہ پورے شہر دورتالہ کے اندر ہمارے پاس جماعت اہل سنت کا کوئی شعبہ درس نظامی کا کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ الحمدللہ خدا نے مہربانی فرمائی، میں نے تقریباً کوئی 1.25 کروڑ کی جگہ خرید کر الحمدللہ اس پر مدرسہ اور مسجد تعمیر کر دی۔ پمفلٹ میری گاڑی میں پڑے ہیں، پینا فلیکس میں ابھی اٹھا کے پنڈی سے لے کے آ رہا ہوں۔ آپ سے کہنا یہ ہے
اگر آپ نے دعوت نامے پہ آنا ہے تو میں دعوت نامے ابھی تقسیم کر کے جاؤں. اگر آپ نے بغیر دعوت نامے کے میری زبان پر آنا ہے، عزت دینی ہے، 7 نومبر بروز اتوار، اگلے مہینے کی 7 تاریخ بروز اتوار، صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک محفل میلاد مصطفیٰ ہوگی. مسجد کا افتتاح ہوگا، جمعے کے لیے افتتاح ہوگا، اور میریا اسلامک سینٹر کا افتتاح ہوگا. پمبل چوک میں پینا فلیکس بھی انشاءاللہ بھائیوں کو دے دوں گا، شاہ صاحب کو دے دوں گا، بلکہ ابھی گاڑی میں سے کچھ پمفلٹ میں تقسیم آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. امتیاز علی شاہ صاحب آستانہ علیہ بری امام، آپ خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں. پیر سید جابر علی شاہ صاحب، آپ کی زیر صدارت یہ محفل ہوگی، سارے وہاں بھی سید ہی ہوں گے. تو آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے لنگر غوثیہ کا بڑا زبردست اہتمام کیا گیا ہے. صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. آپ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. اور اگر آ نہ سکیں، فی الحال ہم نے وہاں پر رہائشی بچے نہیں رکھے ہوئے. یہ دوسرا اعلان تو خیر ایسے میرے منہ سے نکل گیا. جب کبھی رہائشی بچے رکھے تو پھر انشاءاللہ آپ کے پتر آپ سے مانگنے آؤں گا کہ مجھے دیں، اور میں ان کو عالم دین بنا کے تو آپ کو واپس کروں. یہ دوسرا اعلان. چھوٹے پتر لاکھ لگ گئے یار. 25 اکتوبر 19 ربیع الاول سوموار بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد فیضان مدینہ ٹھوک بابا غوریاں جڑ نجات، یہاں پر نور بری برسات بسلسلہ جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی رضا المصطفیٰ رازی جلالی صاحب آپ کا خطاب ہوگا. تمامی احباب سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. اللہ پاک آپ کا اور میرے حامی و ناصر ہو. بالخصوص چودھری اشتیاق صاحب کو اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. ان کے بھائیوں کو، ان کی اولاد کو میرا مالک لمحہ بلمحہ خوشیاں، برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. اس مسجد کو میرا مالک دل دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. استادوں کو اللہ پاک برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے. سادات سے گزارش ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی مناصر ہو. سلام کا ایک شعر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ